محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ القناعة مفتاح الراحة، الصبر مفتاح الفرج، النقد خیر من النسیہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو خیر و عافیت کی دولت نصیب فرمائے۔ آج کے درس میں ہم نے انہی تینوں مقولات کی تشریح کرنی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ تو فرماتے ہیں القناعۃ مفتاح الراحۃ۔ القناعۃ قناعت، مفتاح الراحۃ مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ مفتاح الراحۃ چابی ہے راحت کی۔ قناعت آرام و سکون، راحت اور چین و سکون کی چابی ہے۔ جسے قناعت کی دولت مل گئی اسے سکون مل گیا، اور جو قناعت سے محروم رہا اور حرص میں مبتلا رہا اس کا چین و سکون برباد ہو گیا۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کو مل جائے وہ جتنا بھی ہو، کم ہو یا زیادہ، اس پر انسان صبر اور شکر کرے، گلے شکوے نہ کرے اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ تو اسے قناعت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان کو جو بھی ملے وہ اس کو کم سمجھے اور مزید کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کا ناشکرا رہے، تو یہ حرص ہے۔ تو حرص میں انسان کا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ بے چین رہتا ہے کہ یہ بھی کم ہے، اور ملنی چاہیے اور ملنی چاہیے۔ اور خواہاں لازمی بات ہے کہ انسان کو سب کچھ تو نہیں مل جاتا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان قناعت سے کام لے، قناعت کی صفت کو اختیار کر لے۔ اگر حرص میں مبتلا رہے گا تو انسان کو تو سب چیزوں پر قدرت نہیں ہے، لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ اس کو نہیں ملے گا، کچھ ملے گا،
تو وہ بلا وجہ پریشان ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں پریشانی سے بچوں اور مجھے چین و سکون کی زندگی میسر ہو تو اسے قناعت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم دولت سے محروم نہ کرے، یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں حرص اور لالچ کے مرض سے بچائے۔ القناعت، قناعت مفتاح الراحت، یہ چابی ہے راحت کی، جسے قناعت مل گئی اسے راحت مل گئی۔ کیونکہ جس کو جس کمرے کی تالے کی چابی مل جاتی ہے تو وہ اس کمرے میں اندر چلا جاتا ہے، اس قلعے میں اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو قناعت کی دولت میسر ہوئی وہ راحتوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، ہر طرف اسے راحت ہی راحت ملتی ہے۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر مفتاح الفرج، چابی ہے الفرج خوشحالی کی، کشادگی کی۔ صبر خوشحالی کی چابی ہے، کشادگی کی چابی ہے۔ اس مقولے میں صبر کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ صبر کشادگی اور خوشحالی کی چابی ہے۔ صبر کو کشادگی اور خوشحالی کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ زندگی میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، طرح طرح کے غم، مصیبتیں اور واقعات آتے ہیں، تو جو انسان ان مصائب میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو تکالیف میں صبر سے کام لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو جس طرح یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی طرح یہ بات بھی یقین کر لینی چاہیے کہ اب خوشحالی آئے گی، اب کشادگی آئے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، فراخی ہے، آسانی ہے۔ تو جب انسان تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے فراخی اور کشادگی کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔